بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور الازاح کا تیسرا باب ہے کتاب الصلاۃ، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم نماز کے 10 فرضوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ ومعرفۃ کیفیت الصلاۃ وما فیہا من الخصال المفروضۃ علی وجہ یمیزھا من الخصال المسنونۃ او اعتقاد انہا فرض حتی لا يتنفل بمفروض والارکان من المذکورات اربعۃ: القیام والقراءۃ والرکوع والسجود وقیل القعود الاخیر مقدار التشہد وباقیها شرائط بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها وغيره شرط لدوام صحتها۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور نماز کی کیفیت کو پہچاننا اور جو اس کے اندر فرض خصلتیں ہیں ایسے طریقے پر کہ ان کو جدا کر سکے سنت خصلتوں سے، یا اعتقاد رکھنا اس بات کا کہ یہ فرض ہے یہاں تک کہ وہ فرض کو نفل نہ بنا دے۔ اور ارکان جو ذکر کیے گئے ان میں سے 4 ہیں، ایک ہے قیام، دوسری قرات، تیسرا رکوع اور چوتھا سجدے۔ اور کہا گیا کہ قاعدہ اخیرہ تشہد کی مقدار یہ بھی فرض ہے، اور باقی شرائط ہیں۔ بعض تو شرطیں ہیں نماز کو شروع کرنے کے صحیح ہونے کے لیے، اور یہ وہ شرطیں ہیں جو نماز سے خارج میں ہوتی ہیں، اور بعض وہ شرطیں ہیں جو نماز کے صحیح ہونے کے برقرار رکھنے کے لیے شرط ہوتی ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں سے 22ویں شرط بیان کی جا رہی ہے۔ 22ویں شرط یہاں پر یہ ذکر کی جا رہی ہے کہ جو نمازی ہے، نمازی کو 2 چیزوں میں سے ایک چیز کا علم ہونا یہ ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا تفصیلی طور پر اعتقاد ہو کہ کون سی نماز فرض ہے، کون سی نماز سنت ہے۔ مطلب یہ کہ ظہر کی 4 رکعتیں یہ فرض ہیں، 4 رکعتیں یہ سنت ہیں۔ یا پھر یہ ہے کہ اس کو اجمالی طور پر یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ کچھ نمازیں فرض ہیں اور کچھ نمازیں یہ سنت ہیں۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان 2 چیزوں میں سے ایک چیز کا علم ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ اگر اس کا علم نہیں ہوگا تو عین ممکن ہے کہ وہ فرض کو نفل پڑھ دے گا، یا نفل کو وہ فرض پڑھ دے گا، سنت کو وہ فرض پڑھ دے گا، یا فرضوں کو وہ سنت پڑھ دے گا۔ یہ بتا رہے ہیں ومعرفۃ کیفیت الصلاۃ، نمازی کے لیے نماز کی کیفیت کو پہچاننا یہ بھی ضروری ہے، اور جو نماز کے اندر فرائض ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے ایسے طریقے پر کہ وہ فرائض کو سنتوں سے الگ کر سکے۔ اس کو پتہ ہو کہ جو ظہر ہے اس کی پہلی 4 رکعتیں یہ سنت ہیں، اور جو اگلی والی 4 رکعتیں ہیں یہ فرض ہیں، تاکہ وہ سنت کو سنت سمجھ کے پڑھے، فرض کو فرض سمجھ کے پڑھے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ سنتوں کے اندر فرض کی نیت کر لے، مطلب یہ کہ وہ جماعت کے اندر گیا، ابھی جماعت نہیں ہو رہی ہے تو 4 رکعت اس نے سنت پڑھنے، لیکن اس کے اندر اس نے فرضوں کی نیت کر لی ہے۔ اب اس نے 4 رکعت فرض پڑھ لی ہیں، اب اس کے بعد جب جماعت کے اندر شریک ہوا تو جماعت کے اندر شریک ہوتے ہوئے وہ سنتوں کی نیت کر لے۔ اگر ایسا کرے گا تو پھر اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہے تفصیلی طور پر اس کو علم ہو کہ کون سی رکعتیں فرض ہیں، کون سی رکعتیں یہ سنت ہیں، یا اب یہ اعتقاد ہو، یا پھر یہ ہے کہ اس کو ایک اجمالی طور پر اس کا اعتقاد ہونا چاہیے کہ کچھ نماز فرضیں ہوتی ہیں، ظہر فرض ہے، عصر فرض ہے، مغرب فرض ہے، عشاء فرض ہے، یہاں تک کہ وہ فرض نماز کو نفل بنا کے نہ پڑھ دے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے اندر پہلا قول یہی معتبر ہے، کیونکہ جب بھی آپ نماز پڑھیں آپ کو یہ علم ہونا لازم اور ضروری ہے کہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں یا واجب پڑھ رہے ہیں یا سنت پڑھ رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ نے فرض میں سنتوں کی نیت کر لی یا سنت میں فرضوں کی نیت کر لی تو پھر اس صورت کے اندر آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ آگے فرمایا کہ یہ جو پیچھے شرطیں ذکر کی گئی ہیں 22 شرطیں، ان میں سے جو ارکان ہیں وہ 4 ارکان ہیں۔ اب یہاں پہ سمجھ لیں ایک ہوتی ہے شرط اور ایک ہوتا ہے رکن۔ اگر دیکھا جائے فرض ہونے کے اعتبار سے تو دونوں چیزیں ہی فرض ہوتی ہے، شرطیں یہ بھی فرض ہوتی ہیں اور جو رکن ہے یہ بھی فرض ہوتا ہے۔ فرق اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو شرط ہے وہ چیز سے مقدم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جسم پاک ہو، سطر کھلا ہوا نہ ہو، قبلہ رخ ہو، یہ ساری کی ساری شرطیں وہ ہیں جو نماز سے مقدم ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے یہ پڑھا کہ رکوع کرنا یہ بھی ضروری ہے، سجدہ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اب چیزیں یہ بھی فرض ہیں، لیکن یہ نماز کے اندر والی چیزیں ہیں، نماز سے پہلے مقدم نہیں ہے۔ تو جو نماز کے اندر والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو رکن کہا جاتا ہے، جس کی جمع ارکان آتی ہے، اور جو نماز سے مقدم چیزیں ضروری اور لازم ہوتی ہیں ان کو شرطیں کہا جاتا ہے، شروط کہہ سکتے ہیں آپ، یا شرائط کہہ سکتے ہیں عربی کے اندر، جس کی واحد شرط آتی ہے۔ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہم نے اوپر 22 شرطیں ذکر کی ہیں ان میں سے جو رکن ہے وہ 4 ہیں۔ قیام یہ رکن ہے، قرات کرنی یہ رکن ہے، رکوع کرنا یہ رکن ہے، اور اسی طریقے سے سجدہ کرنا یہ رکن ہے۔ اور ایک قول کے مطابق جو قاعدہ اخیرہ ہے تشہد کی مقدار یہ بھی رکن ہے۔ تو یہ رکن ہو گئے، باقی شرطیں ہیں۔ تو جو باقی شرطیں ہیں ان میں سے دیکھیں، جیسے کہ اب ایک شرط تھی اس میں جو ذکر کی گئی وہ یہ تھی کہ رکوع کو آپ نے سجدے سے مقدم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شرط یہ ذکر کی گئی تھی کہ سجدے سے آپ نے اٹھ کر دوبارہ سجدے کے اندر لوٹنا ہے۔ تو فرمانے کی جو شرطیں ہیں نماز کی، اس کی میں 2 قسم کی شرطیں ہیں۔ ایک تو وہ شرطیں ہیں نماز کی جو کہ نماز شروع کرنے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ آپ پہلے ان شرطوں کو پورا کریں۔ اگر آپ نے نماز شروع کرنے سے پہلے وہ شرطیں پوری نہ کی تو آپ نماز شروع نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قبلہ رخ کرنا ہے، آپ نے اپنے سطر کو چھپانا ہے، آپ نے باوضو ہونا ہے، یہ شرطیں نماز سے پہلے کرنا یہ ضروری ہیں۔ اگر آپ نے نماز سے پہلے یہ پوری نہ کی
तो आप नमाज शुरू ही नहीं कर सकते। फिर नमाज जब आपने शुरू कर दी है ये शर्तें पूरी करने के बाद, तो फिर नमाज के अंदर कुछ शर्तें हैं जिनका ख्याल रखना लाजिम और ज़रूरी है, क्योंकि जब आपने नमाज को कंटिन्यू करना है, उसको चलाना है, तो नमाज आपकी सही तरीके से चलती रहे, सही तरीके से मुकम्मल हो, इसके लिए जब आप शर्तों की पाबंदी करेंगे तो नमाज सही तरीके से मुकम्मल होगी। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जो रुकू है इसको सजदे से मुकद्दम करना ये शर्त है। अब जब आप सजदे से जब आप उठें तो आपने बैठने के करीब होना ये शर्त है, या इसी तरीके से जब आप दोबारा सजदे की तरफ लौटें ये भी शर्त है, वगैरह ज़ालिका सारी तफसीली बहस पीछे गुजर चुकी है। तो ये वाली जो शर्तें हैं ये नमाज को शुरू करने से पहले मुकद्दम करना नहीं होता है, बल्कि नमाज के अंदर इनका ख्याल और लिहाज रखना ज़रूरी है। अगर आप नमाज के अंदर इनका ख्याल और लिहाज रखेंगे तो आपकी नमाज सही तरीके से अदा होती रहेगी। अगर आपने नमाज के अंदर इनका ख्याल और लिहाज ना रखा तो आपकी नमाज अंदर से ही टूट जाएगी, गलत हो जाएगी, ख़राब और फासिद हो जाएगी। अगरचे आपने जो नमाज शुरू की थी, शुरू करते वक्त आपकी नमाज ठीक तरीके से शुरू हुई थी। ये फरमा रहे हैं कि जो बाकी हैं, यानी ये तो 4 तो हो गए ना रुकन, इसके अलावा बाकी शर्तें हैं। बाद शर्तें जो हैं वो नमाज को शुरू करने के सही होने के लिए शर्तें हैं, यानी जब आप इन शर्तों का ख्याल रखेंगे फिर आप नमाज शुरू करेंगे तो आपकी नमाज सही होगी। अगर आपने इन शर्तों में से कोई भी शर्त मिस कर दी फिर आपने नमाज शुरू की तो आपकी नमाज ही शुरू नहीं होगी। वहुआ माकाना खारिज, ये कौन सी शर्तें? ये वो शर्तें होती हैं जो नमाज से खारिज में होती हैं। वो मैंने आपको सारी मिसालें बता दी हैं। वज़ू का होना है, इस्तिक़बाल किबला करना है, इसी तरीके से जगह का पाक होना है, कपड़ों का पाक होना है, बदन का पाक होना है, वगैरह ज़ालिका वगैरह। और इसके अलावा जो शर्तें हैं वो शर्तें होती हैं नमाज के सही होने के, दायमी होने के लिए शर्त होती है। मतलब अब नमाज का आपने शुरू तो कर लिया, वो तो ठीक हो गया, लेकिन अब नमाज सही तरीके से चलती रहे, दुरुस्त तरीके से मुकम्मल हो जाए, तो इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं जिनका ख्याल रखना ये लाजिम और ज़रूरी है।